بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ اہم گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین کرام، ماضی میں ہماری جو دو اہم پیپلز پارٹی اور نواز گورنمنٹ نہیں ہیں، انہوں نے بہت بڑے تجارتی انقلابی فیصلے کیے، خصوصاً ایران کے ساتھ تجارت کے فیصلے، گیس پائپ لائن کا فیصلہ اور اس طرح کی اور چیزیں تھیں، لیکن ان پر وہ عمل نہیں کر سکے کیونکہ دونوں حکومتوں کو ہر وقت یہ خوف ان کو دامنگیر رہتا تھا کہ اگر امریکہ ناراض ہو گیا تو ہماری حکومت گئی، اور اگر سعودی عرب ناراض ہو گیا تو ہمارا دال پانی جو ہے سلسلہ یہ ختم ہو جائے گا۔ ایسے اگر آپ ریکارڈ چیک کرنا چاہیں تو آپ کو ایسے سینکڑوں MOU موجود ملیں گے جو پیپل پارٹی حکومت نے اور نواز لیگ حکومت نے غیر ملکی حکومتوں کے ساتھ کیے، چین کے ساتھ کیے، ایران کے ساتھ کیے، لیکن ان پہ عمل بالکل نہیں ہو سکا، اس لیے کہ خوف دامنگیر تھا۔ ان میں ایک بڑا جو ہمارا یہ ڈرا بیک ہے وہ تھا گیس پائپ لائن، جو بنیادی طور پہ ایران سے پاکستان اور پاکستان سے انڈیا جا رہی تھی۔ ایران نے اپنے بارڈر تک ہمارے لیے پائپ لائن وہ مکمل کر دی تھی، لیکن امریکن دباؤ کی وجہ سے بدقسمتی سے ہم اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے، اور دوسرا اس کے پیچھے ظاہر ہے سعودی عرب کا پریشر موجود ہوتا تھا۔ ناظرین کرام، جواز ظریف کے دورہ، ایرانی وزیر خارجہ جواز ظریف کے حالیہ دورہ پاکستان کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں ہمارے علم میں آئی ہیں جو آپ کو بتانا ضروری ہے، اور اس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ پاکستان نے ذرا سا دباؤ کو ہٹایا ہے تو ہمیں کیسے انقلابی نتائج اس کے حاصل ہو رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس جواز ظریف کے دورے کے ساتھ ہی کنگ سلمان نے اس کے خلاف بہت غصے کا اظہار کیا تھا اور دنیا کو دعوت دی تھی کہ فوری طور پہ ایران پہ حملہ کریں۔ اب شہزادہ سلمان بھی میدان میں آ چکے ہیں، اور MBS نے ایک تقریب میں جدہ میں بہت غصے سے خطاب کرتے ہوئے ایران پر الزامات بھی لگائے اور دنیا سے کہا کہ یہ شیطان ہے، اس کا خاتمہ دنیا سے ضروری ہے۔ اس کا پس منظر وہاں جدہ میں ایک غیر مسلم قبرستان پر ہونے والا دھماکہ ہے جس کی ذمہ داری القاعدہ نے قبول کی ہے۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے بھی فرانس کے سفارت خانے پر ایک حملہ ہوا تھا، چاقو کے ساتھ ایک عربی نوجوان نے حملہ کیا تھا، جس سے یہ بات حیرت انگیز ہے کہ سعودی عرب میں بھی ایسے واقعات ہونے لگے ہیں۔ تو ان دونوں واقعات کی ذمہ داری سعودی عرب ظاہر ایران پر ہی ڈالے گا۔ اب گزارش یہ ہے کہ یہ تو تھی باتیں، اس پہ شہزادہ سلمان اور کی طرف سے پاکستان کو بہت دھمکیاں دی گئیں، بہت ناراضگی کا اظہار کیا گیا، پیسے واپس مانگے گئے اور پریشر کیا گیا۔ مقصد کیا تھا کہ آپ ایران کی طرف منہ نہ کریں۔ اچھا، پاکستان کا بھی کوئی ماضی کے تجربات بہت شاندار نہیں رہے ایران کے ساتھ، لیکن خواہش دونوں طرف موجود رہی کہ یہ تعلقات بڑے، کم از کم ہم ایک دوسرے کی تجارتی جو سہولیات ہیں ان کو اس سے تو فائدہ اٹھا کے اپنے علاقے میں غربت کی سطح پہ کچھ تو کم کر سکیں، کچھ تو فائدہ حاصل کر سکیں۔ اس کے لیے بالآخر جب یہ ہر طرف سے ہم پر یہ دباؤ بڑھا اور پاکستان نے اس کو اگنور کرنا شروع کیا، اور پاکستانی حکومت نے اندازہ لگا لیا کہ اگر سعودی عرب ہماری امداد بند کر دے گا تو ہم مرنے نہیں لگے، انشاءاللہ زندہ ہی رہیں گے۔ جس کے بعد جواد نذیر کا دورہ، جس کے پیچھے بنیادی طور پہ چین ہے۔ چین یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کو، چونکہ اس نے یہ گارنٹی دے دی ہے کہ بھارت اب اس طرف منہ نہیں کرے گا، اور اس نے ایسا بندوبست کر دیا، $400 بلین اس نے انویسٹ کیا ہے ایران پہ ان حالات میں، جبکہ ایران پہ عالمی پابندیاں، بچوں کا کھیل تو نہیں ہے۔ تو اب وہ پاکستان کے لیے وہ CPC کو زیر سامنے رکھ کے کیا گیا۔ اب جناب بات یہ ہے کہ فوری طور پہ جواد نذیر کے دورے کے بعد پاکستان کے ساتھ ایک نیا بارڈر پوائنٹ جو انہوں نے کھول دیا تجارت کے لیے، یہ چابہار سے 130 کلومیٹر کی دوری پر ہے، اور اس علاقے کا نام ہے رمضان، بڑا ڈیولپ علاقہ ہے۔ یہاں سے تجارت میں اضافے کا پاکستان پر اثرات آپ 1 مہینے کے اندر ہی محسوس کر لیں گے۔ کراچی سے ایک دن میں اگر ٹرک چلے تو 1 دن میں وہ سیدھا نہ اس بارڈر پہ پہنچتا ہے، رمضان بارڈر پہ، اور اب ہمیں بہت لمبا سفر کر کے تافتان کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی 2 سرحدی مارکیٹیں جلدی قائم ہو رہی ہیں، بلکہ زیادہ ہو رہی ہیں۔
جس سے ہماری تجارت فی الوقت 5 ارب ڈالر ہے، اور چین کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس کو 50 ارب ڈالر تک اگلے 1-2 سال میں لے جائے گا ایران اور پاکستان کے درمیان تجارت کو۔ ناظرین کرام، 2011 میں ہم نے آپ کو پتہ ہے معاہدہ کیا تھا اس کے ساتھ، وہ گیس پائپ لائن کا۔ اب اس معاہدے پہ پاکستان بڑی دلیری سے عمل شروع کر رہا ہے، جس سے یہ ہے کہ کوئٹہ سے ایران جو 663 میل، کوئٹہ زیدان 663 میل ریلوے لائن کو بھی اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ نوشکی سے ایران کی 143 کلومیٹر کا ہائی وے بن رہا ہے، اور گیس پائپ لائن سے 750 ملین وہ جو یہ گیس کی ہوتی ہے بی ٹی یا کیا، اتنی گیس پاکستان کو روزانہ ملے گی، جس سے بلوچستان کی قسمت بدل جائے گی، اور 4000 میگا واٹ بجلی ہم اس گیس سے روزانہ تیار کر سکیں گے۔ خیال رہے کہ بدترین حالات میں بھی گوادر کو 100 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ ایران سے ہی مل رہی ہے، اور 70 میگا واٹ شاید کہیں اور بھی دے رہے ہیں۔ اچھا ناظرین، گزارش یہ ہے کہ 900 میل طویل سرحد ہے ہماری ایران کے ساتھ، آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے، جس کو ہم نے سوائے دہشت گردی کے لیے استعمال کیا انڈیا نے، اور اس کے علاوہ ہم نے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ اب جب چین خود میدان میں آیا اور اس نے سی پیک سے چھٹی کروائی ہے اس کی بھارت کی، تو پاکستان کو خاصی تسلی ہو گئی ہے، اور امید ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس پہ بہتر عمل کرے گا۔ ناظرین کرام، اس حوالے سے کچھ جو یہ ڈیموکریٹس آئے ہیں اب برسر اقتدار، ان کی پالیسی کا بھی کچھ اثر ہے کہ پاکستان نے پر سے کچھ پریشر ریلیز ہوا ہے۔ مثلا اس نے جو بائیڈن نے اعلان کیا کہ اب وہ جمال خشوگی کا مقدمہ چلائے گا جناب اس پر، شہزادے پہ، اور یمن میں جو ہم اس کی حمایت کر رہے ہیں امریکہ کی، اس کی ایران کی، وہ ہم ختم کر دیں گے، اور امریکہ جو ہے نا وہ دوبارہ ایران سے اپنے تعلقات بہتر کرے گا۔ یہ اچھے سائن ہیں، اس سے پاکستان کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی، دونوں ملکوں کی تجارت بڑھے گی، اور پاکستان کی معیشت جو ہے، دیکھیے معیشت جو مضبوط ہوگی۔ دیکھیے چین کی کوشش یہ ہے کہ پاکستان کو معاشی طور پہ مضبوط کیا جائے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس کا پارٹنر مضبوط ہوگا تو یہ دوستی زیادہ بہتر طریقے سے نبھے گی، اور اس کے اثرات بھی زیادہ اچھے ہوں گے۔ اگر پاکستان نے سی پی سی سے پاکستان کو کوئی فائدہ نہ ہوا اور فائدہ بظاہر نظر نہ آیا، تو آپ دیکھ لیں پھر کب تک یہ سلسلہ چلے گا۔ ایک دن پاکستانی سیکھیں گے کہ بھئی ہم کیا کریں، دنیا سے بھی رابطے کاٹ رہے ہیں اور تم بھی نہیں کچھ کر رہے۔ تو چین کی نے اب یہ اخلاقی طور پہ ذمہ داری چین پر آ گئی ہے کہ وہ پاکستان کو معاشی طور پہ مضبوط کرے، جس کے لیے اس نے یہ بہت بڑا قدم اٹھایا ہے۔ یہ چین کا حوصلہ دینے پر ہم نے اس کے نجات حاصل کی ہے اس پریشر سے۔ اور میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں کہ اگر فرض کیا سعودی عرب پاکستان کو تیل کی 100% بھی سپلائی بند کر دے تو کیا موت آ جائے گی پاکستان کو؟ ادھر سینٹرل ایشیا سے تھوڑا تیل پاکستان آ سکتا ہے، ایران سے تھوڑا تیل پاکستان آ سکتا ہے، میرا خیال ہے اس سے کئی گنا کم قیمت پہ ہم بہت زیادہ تیل حاصل کر سکتے ہیں، اور قرضے کی بھی ہمیں اس سے بہتر سہولتیں مل سکتی ہیں۔ اصل میں ہماری بدقسمتی یہ رہی ناظرین کہ ہم ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، ہم سعودی عرب پہ بہت ڈپینڈنٹ ہو گئے تھے۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں قدرت کی طرف سے ایک جیسے نا کبے نو لات راس آ گئی کہ اس نے شہزادہ سلمان کا کوئی دماغ خراب ہوا، اس نے دھمکیاں شمکیاں دینی شروع کی، تو پاکستان میں بھی جو ہمارا یہ بادشاہ بیٹھا ہوا ہے عمران خان جو ہے، وہ اس طرح دھمکیوں میں آنے والا نہیں ہے، نہ وہ اتنے پریشر قبول کرنے والا۔ جہاں تک تعلق ہے نا میاں نواز شریف کی کا، ان کو تو ذاتی تعلقات تھے ان کے ساتھ، انہوں نے اپنی قید کا زمانہ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ کاٹا تھا۔ ان کے خاندانی تعلقات ہیں، بزنس تعلقات ہیں، اس کے بیٹے کی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں حسین نواز کی، وہاں پہ سٹیل کی شاید فیکٹری ہے ان کا بزنس ہے، اور یہ ان کے تعلقات بہت مضبوط ہیں۔ یہ تو قطر نے کیسے چونکہ تھوڑا سا معاملہ ان کا بگڑا ہے تو کچھ وہ تھوڑا سا فرق پڑا ہے، ادروائز اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اب یہ یہ موومنٹ پاکستان میں چل رہی ہے، یہ پی ڈی ایم کی، یہ بڑی پکی رپورٹ ہے کہ ان سے پہلے جناب یہ سعودی عرب کے سفارتکار تھے، انٹیلیجنس کے لوگ،
اور ان کا انٹیلیجنس چیف جو تھا اس نے خفیہ طور پہ میاں صاحب سے ملاقات کی ہے. ان سے کوئی گارنٹیاں نہیں ہیں کہ ہم امریکہ کے ساتھ مل کر آپ کو دوبارہ برس اقتدار لاتے ہیں، لیکن فلاں جو ہمارا کام ہے وہ آپ کو کرنا پڑے گا، اور آپ کو اب عمران خان والی ساری پالیسیاں ختم کرنی پڑیں گی. ناظرین کرام، معلوم نہیں کہ کیسے پاکستان نے سعودی عرب کے خلاف یہ بیان دے دیا تھا، لیکن آج ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس کے ہمیں بہرحال فائدہ ہوگا. اللہ کرے تجارتی تعلقات بڑھیں ایران کے ساتھ، یہاں سے اس کا یہ مستقل دروازہ انڈیا کے لیے بند ہو، تو ہم اس میں کیا اعتراض ہے؟ وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں، لائکس دیں اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں. آپ کا بہت